فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں نے گردن ہلائی اور اطمینان سے اندر داخل ہو گیا، لیکن جیسے ہی میں دوسری طرف پہنچا مجھے اپنے عقب میں دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ یہ سب کچھ بڑی تیزی سے ہوا تھا۔ دروازہ بند ہونا کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن جس برق رفتاری کا مظاہرہ کیا گیا تھا اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ میں نے سامنے کی طرف دیکھا، مدھم روشنی میں مجھے نیچے جانے والی سیڑھیاں نظر آ رہی تھی۔ میری چھٹی اس خطرے کا سگنل دے رہی تھی، لیکن اب کوئی تشویش بیکار ہی تھی۔ میں سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچ گیا۔ یہاں ایک آرام دہ خوابگاہ سجی ہوئی تھی۔ مدھم روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک سمت بستر لگا ہوا تھا، نزدیک ہی ریفریجریٹر رکھا ہوا تھا۔ اٹیچ باتھ روم بھی تھا، لیکن مجھے کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس عجیب و غریب کمرے میں کھڑے ہو کر میں نے چاروں طرف دیکھا، پھر باتھ روم کے قریب پہنچ کر اس پر ہلکی سی دستک دی۔ دروازے کا ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ باتھ روم خالی تھا، گویا اب یہاں کسی اور کی موجودگی کے امکانات نہیں تھے۔ غلطی ہو گئی تھی۔ میں ایک بار پھر چوہے دان میں آ پھنسا تھا، اور ان لوگوں نے مجھے کیتھی براؤن یا کسی دوسرے شخص سے ملنے کا موقع فراہم نہیں کیا تھا۔ واقعی غلطی ہو گئی تھی۔ بعض اوقات بہت زیادہ خود اعتمادی بھی انسان کو غفلت کا شکار کر دیتی ہے، لیکن میرا قصور اتنا زیادہ بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے ایک نفسیاتی حربہ استعمال کیا تھا اور فوراً ہی مجھے وہاں سے اغوا کر لیا تھا۔ ظاہر ہے جب جیمز مورے جیسی شخصیت جنرل ٹیریس کے محل میں موجود تھی تو پھر دوسرے لوگوں کی موجودگی بھی تعجب خیز تو نہیں ہو سکتی۔ اور بھی کچھ افراد تھے جن میں وہ کمبخت دراز قامت بھی شامل تھا جس نے مجھے جنرل ٹیریس کا پیغام دیا تھا۔ ایک اور خیال بھی میرے ذہن میں ابھرا، یہ عمارت گولڈ ہاؤس ہے بھی یا نہیں۔ میں خود گولڈ ہاؤس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن اب خیال آ رہا تھا کہ یہ عمارت گولڈ ہاؤس نہیں ہو سکتی، کیونکہ جیمز مورے نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ گولڈ ہاؤس جنرل ٹیریس کا خصوصی دفتر ہے۔ دیکھنا یہ تھا کہ یہاں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر اولیو ہاورڈ سے یہاں ملاقات ہو جائے تو سارا کھیل ہی ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد مجھے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ کافی دیر تک میں اسی طرح بیٹھا سوچتا رہا، پھر دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ دروازے پر زور آزمائی کی، لیکن نتیجے سے خود ہی واقف تھا۔ ظاہر ہے میرا قید خانہ معمولی تو نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ اب اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں تھی کہ مسہری پر آ بیٹھوں۔ وقت گزرتا رہا۔ سخت جدوجہد کے بعد یہ سوچا تھا کہ کچھ وقت آرام کروں گا، لیکن انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی موقع نہیں دیا تھا۔ وقت کا بھی یہاں کوئی صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ مسہری پر لیٹا رہا۔ پھر نہ جانے کیا وقت تھا کہ بھوک نے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ تہہ خانے میں مدھم سی روشنی بدستور تھی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو پھر تاریکی کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتا، خواہ دن ہی کا وقت کیوں نہ ہوتا۔ دفعتاً مجھے ریفریجریٹر کا خیال آیا، یا اس کی موجودگی کیا معنی رکھتی ہے۔ بے اختیار قدم اٹھے اور میں نے ریفریجریٹر کھول کر دیکھا۔ پھر کم از کم دل ہی دل میں نے ان لوگوں کی اس انسانیت کا اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے یہاں میرے کھانے پینے کا معقول بندوبست کر دیا تھا۔ ریفریجریٹر میں بہت سی چیزیں موجود تھیں۔ عمدہ قسم کے سینڈوچز کافی تعداد میں تھے، مکھن، سادہ ڈبل روٹی، ابلے ہوئے انڈے، پنیر، آئس کریم اور پانی وغیرہ۔ اس سامان کی موجودگی سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ شاید کئی دن تک مجھے یہاں قید رکھنا چاہتے ہیں۔ کھانے پینے کے بعد میں نے تھوڑی سی چہل قدمی کی اور پھر مسہری پر جا لیٹا۔ نیند آئی تو سو گیا، بھوک لگی تو کھا پی لیا، اور اس کے بعد تہہ خانے ہی میں کلاب بازیاں کھاتا رہا۔ طبیعت بری طرح بیزار ہو گئی تھی۔ شاید 2 دن اور 2 راتیں گزر چکی تھی، اور اب دیواروں سے سر پھوڑنے کے علاوہ کسی اور بات پر غور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں یہ کام بھی کر بیٹھتا اگر اس طرح مجھے اس قید سے رہائی کی کوئی امید ہوتی۔ طبیعت کی بیزاری بڑھتی جا رہی تھی۔ خود پر بھی غصہ آنے لگا تھا کہ اس طرح یہاں دوڑے چلے آنے کی کیا ضرورت تھی۔ دراز قد شخص کے پیغام پر کچھ تو غور و فکر کرنا چاہیے تھا۔ پھر ان لوگوں پر غصہ آنے لگا جو مجھے اس قید تنہائی میں ڈال کر تقریباً بھول ہی گئے تھے۔ دل چاہتا تھا کہ ایک بار باہر نکلنے کا موقع مل جائے
تو سامنے آنے والے ہر شخص کی گردن توڑ دوں۔ دروازے کو مختلف طریقے سے آزمایا جا چکا تھا۔ کمرے میں کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے کی کوشش بھی کی تھی جہاں سے نکلنے کے لیے کوئی موقع فراہم ہو جائے، لیکن پتھر کی مضبوط سلوں سے بنی ہوئی یہ عمارت کسی بھی طور کمزور نہیں تھی۔ اس وقت میں سو رہا تھا کہ دفعتاً ایک اتنا خوفناک دھماکہ سنائی دیا کہ کمرے میں رکھی ہوئی ہر چیز لرز اٹھی۔ ایسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے پوری عمارت بم سے اڑا دی گئی ہو۔ ابھی میں اپنے اعصاب کو دھماکے کے اثرات سے آزاد بھی نہیں کرا پایا تھا کہ ویسا ہی دوسرا دھماکہ ہوا، اور پھر اسے کسی قدر ہلکے دھماکے مسلسل ہونے لگے۔ عمارت میں گویا بھونچال آ گیا تھا، کوئی خاص ہی بات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد دھماکوں کا یہ سلسلہ رک گیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ دھماکے اب بالکل نہیں ہو رہے تھے، لیکن اوپر سے قدموں کی دمک سنائی دینے لگی تھی، شاید کچھ بھاگ دوڑ ہو رہی تھی۔ میں دروازے کے پاس آ کھڑا ہوا اور اسے کان لگا دیے۔ دروازہ کسی دھات کا بنا ہوا تھا، لیکن ہلکی ہلکی آوازیں اب مجھے آسانی سے سنائی دینے لگی تھی۔ پھر دفعتاً کچھ آوازیں مجھے دروازے کے قریب ہی سنائی دی اور میں ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ کوئی یقیناً اس طرف آ رہا تھا۔ دروازہ ایک دم کھلا اور عجیب سے لباس میں ملبوس ایک شخص اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا پائپ دبا ہوا تھا، جسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شخص فائر مین ہے۔ شاید عمارت میں آگ لگ گئی تھی۔ اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، پورے بدن پر فائر پروف لباس تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں دبے ہوئے پائپ سے پانی نہیں نکل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے پائپ چھوڑ دیا اور اپنے لباس سے ہلکی سٹین گن نکال کر اس کا رخ میری طرف کر دیا۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں میں نے صورتحال کا اندازہ لگا لیا۔ چنانچہ میں نے برق رفتاری سے اس کی مخالف سمت چھلانگ لگائی، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتا، دوسری جست میں اڑتا ہوا اس کی طرف گیا اور میری فلائنگ کک نے اسے اپنی جگہ سے اکھاڑ دیا۔ سٹین گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے بعد میں نے اسے سنبھلنے کی مہلت نہیں دی۔ چند ہی لمحات کے بعد اس کا بدن ساکت ہو گیا۔ میں نے وقت نہیں ضائع کیا اور فوراً ہی اس کے فائر پروف لباس کی زپ کھول کر اس کا لباس اتار لیا۔ پھر اس لباس کو اپنے بدن پر پہننے میں مجھے 1 منٹ سے بھی کم وقفہ لگا تھا۔ اس کا فائر پروف ماسک اتار کر میں نے اپنا چہرہ اس میں چھپا لیا۔ سٹین گن اسی انداز میں لباس میں چھپائی جس طرح وہ خود چھپائے ہوئے تھا، اور پھر اس کی لاش کو مسہری کے نیچے دھکیل کر میں تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ وہ خالی پائپ اٹھایا جو فائر مین کے پاس ہوتا ہے، اور کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل گیا۔ جو ہی میں باہر نکلا، سامنے سے آتے ہوئے 2 آدمیوں سے مٹبھیڑ ہو گئی۔ کیا رہا؟ ایک آدمی نے سوال کیا۔ اس سوال کا جواب بہت خطرناک تھا، لیکن اب میرا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ موجود تھا۔ میں نے دبی دبی آواز میں جواب دیا۔ کام ہو گیا؟ سوال کیا گیا۔ ہاں، اب وہ کہاں ہے؟ اس کی لاش مسہری کے نیچے پڑی ہوئی ہے، میں نے برائے ہوئے لہجے میں کہا۔ گڈ، نکل جاؤ، ان دونوں نے کہا اور خود بھی پلٹ کر باہر کی طرف دوڑ پڑے۔ میں پائپ ہاتھوں میں پکڑے باہر نکل آیا تھا، لیکن باہر کا منظر بے حد ہولناک تھا۔ جگہ جگہ سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور فائر مین ان کے درمیان آگ بجھانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ اس وقت یہ اندازہ لگانے کی فرصت نہیں تھی یہ فائر مین بھی انہی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے تہہ خانے میں مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، یا پھر یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ وہ دونوں میری نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے جو اپنے ساتھی کے کام کی نگرانی کر رہے تھے۔ چنانچہ اب میرے لیے بھی اس عمارت میں ٹکے رہنا مناسب نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیا صورتحال پیش آئے۔ چنانچہ میں فائر مین کا لباس پہنے ہوئے عمارت سے باہر نکل آیا اور کافی دور پہنچنے کے بعد دم لیا۔ بہت سی فوجی گاڑیاں عمارت کے نزدیک کھڑی ہوئی تھی۔ اگر میں فائر مین کے لباس میں نہ ہوتا تو یقیناً مجھے روک لیا جاتا، لیکن فائر مین کا عملہ آگ بجھانے میں مصروف تھا اور میری طرح کے بہت سے فائر مین باہر آ جا رہے تھے۔ چنانچہ مجھ سے تعارض نہیں کیا گیا۔ یہ صورتحال میری سمجھ میں تو ذرا برابر نہیں آئی تھی کہ عمارت پر دھماکے کس نے کیے، فوجی گاڑیاں یہاں کیوں کھڑی ہوئی تھی، یہ سب سلسلہ کیا ہے، کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑا کر کوئی ایسی جگہ تلاش کی جہاں میں فائر مین کے لباس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا تھا، لیکن آس پاس مجھے ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آئی۔ اس کے لیے کافی دور جانا پڑا تھا۔ خوش بختی سے کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی تھی۔ ایک محفوظ گوشے میں پہنچ کر میں نے جلدی سے لباس کی زپ کھولی اور اسے اتار کر پھینک دیا۔ البتہ وہ سٹین گن میں نے اپنے ساتھ رکھ لی تھی۔
جو کسی بھی لمحے میرا ساتھ دے سکتی تھی۔ اس کے بعد وہاں رکنا بے معنی تھا۔ مجھے اس شہر سے خاصی شناسائی ہو گئی تھی، لیکن یہ عمارت شاید شہر سے باہر کسی حصے میں واقع تھی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دوسری عمارتیں نظر آ رہی تھیں، لیکن ان سے راستوں کی شناخت نہ ہو سکی۔ تاہم میں سفر کرتا رہا۔ پھر ایک عمارت کے سامنے مجھے ایک موٹر سائیکل نظر آئی اور میں ٹہلتا ہوا اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ موٹر سائیکل کا مالک عمارت کے صدر دروازے پر کھڑا کسی سے گفتگو کر رہا تھا، اس لیے موٹر سائیکل کی چابی نکالی نہیں گئی تھی۔ میں نے سیٹ پر بیٹھ کر برق رفتاری سے اسے سٹارٹ کیا اور دروازے پر گفتگو کرتا ہوا شخص چونک پڑا، لیکن اتنی دیر میں موٹر سائیکل آگے بڑھا چکا تھا اور پھر جو بھی راستہ سامنے نظر آیا میں اسی پر چل پڑا۔ پھر مجھے اس سمت کا اندازہ ہو گیا جدھر میرا قید خانہ واقع تھا، اور اس کے بعد ظاہر ہے جنرل ٹیرس کے محل کی جانب ہی رخ کر سکتا تھا۔ موٹر سائیکل کی رفتار کافی تیز تھی۔ شہر کے معاملات پر ان دھماکوں کا کوئی اثر نہیں پڑا تھا، غالباً ان کی آوازیں وہاں تک نہیں سنی گئی تھی۔ میں پر رونق سڑکوں سے گزرتا ہوا بالآخر جنرل ٹیرس کے محل پہنچ گیا، اور پھر اندر داخل ہونے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ محل میں پہلی ملاقات جیمز مورے ہی سے ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں، گردن جھٹکتا رہا، پھر آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر میرے قریب پہنچ گیا۔ مسٹر علی، سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیا چیز ہیں۔ میں نے در حقیقت اتنا خوش نصیب اور اتنی اعلیٰ کارکردگی کا مالک دوسرا کوئی شخص کبھی نہیں دیکھا۔ کیا ہوا؟ کس طرح آپ کو ان لوگوں کے چنگل سے رہائی ملی؟ مسٹر جیمز مورے، میں ابھی سلسلے میں کوئی گفتگو کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ امید ہے کہ آپ محسوس نہیں کریں گے۔ مجھے کچھ دیر بالکل پرسکون رہنے کا موقع دیجیے۔ ہاں سوری، معافی چاہتا ہوں، لیکن جو حالات پیش آئے ہیں ان کے تحت آپ خود غور کیجئے کہ مجھ جیسے آدمی کی ذہنی کیفیت کیا ہو سکتی ہے۔ کمپنی کی طرف سے غیر متوقع طور پر مجھ سے ہر گھنٹے کے بعد رابطہ قائم کیا جا رہا ہے، اور میرے لیے آپ کے بارے میں وضاحت کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تاہم میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ آرام کیجئے۔ تفصیلی ملاقات رات کو 12 بجے کے بعد ہوگی تاکہ ہم آئندہ پروگرام منتخب کر لیں۔ میں جیمز مورے سے رخصت ہو کر اندر آ گیا، اور اس کے بعد اپنی رہائش گاہ میں پہنچ کر میں نے غسل خانے کا رخ کیا تھا۔ دماغی کیفیت نیم دیوانگی کی حدود میں داخل ہو گئی تھی۔ حالانکہ موسم سرد تھا، لیکن ٹھنڈے پانی کے شاور کے نیچے میں تقریباً آدھے گھنٹے بیٹھا اپنے اوپر پانی بہاتا رہا تھا۔ پھر میں سونے کے لیے لیٹ گیا، ذہن کو تمام الجھنوں سے آزاد کر کے پرسکون کرنا چاہتا تھا۔ کمبختوں نے 2-3 دن اور برباد کر دیے تھے، اور اس میں میری ذہنی کیفیت بے حد خراب ہو گئی تھی۔ رات کو تقریباً 8:30 بجے تک سوتا رہا۔ کسی نے مجھے ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ 8:30 بجے خود ہی جاگا، لباس تبدیل کیا، منہ ہاتھ دھویا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ باہر میرا خصوصی ملازم موجود تھا جو ایک سیاہ فام ہی تھا۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں مجھے سلام کیا اور کہا کہ اسے میڈم کیتھی براؤن کی ہدایت ہے کہ جب بھی آپ جاگیں انہیں اطلاع دے دی جائے اور آپ کو ان کے پاس پہنچا دیا جائے۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ میں نے سوال کیا۔ راؤنڈ پیلس کے بارے میں مجھے علم تھا کہ یہ محل کے ایک گوشے میں بلندی پر بنا ہوا ایک مینار ہے جس کی چھت گھومنے والی ہے، اور وہاں بیٹھ کر گوٹے ہل کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میں ایک لفٹ کے ذریعے راؤنڈ پیلس پہنچ گیا۔ جنرل ٹیرس اور کیتھی براؤن وہاں بیٹھے کسی مشروب سے شغل کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر دونوں کھڑے ہو گئے تھے۔ جنرل ٹیرس نے آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگا لیا تھا، اور پھر اس نے ملازم سے کہا کہ کسی کو بھی مداخلت کی اجازت نہیں ہے، تم باہر رکو اور کوئی بھی ٹیلی فون وغیرہ مجھ تک نہ پہنچنے دو۔ اگر کوئی اہم بات ہو تو جیمز مورے وغیرہ سے کہہ دینا، بہتر۔ ملازم نے گردن خم کر کے کہا اور باہر نکل گیا۔ راؤنڈ پیلس کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ کیتھی نے فوراً ہی میرے لیے ایک گلاس منگوایا اور اس میں ایک مشروب بنا کر میرے سامنے پیش کر دیا۔ وہ گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ تم بالکل خیریت سے تو ہو نا علی؟ وہ بولی اور میں ہنس پڑا۔ ہاں میڈم، میں خیریت ہی سے ہوں۔ میری ہنسی پر جنرل بھی مسکرا دیا تھا۔ کیتھی براؤن بھی تھکے تھکے انداز میں ہنسنے لگی۔ گوٹی ہل کی حکومت سنبھالنے کے بعد ہمیں اس وقت سے اب تک لاتعداد الجھنوں سے سابقہ ہے، اور ہم بہت سے مسائل حل کرنے کے لیے سرگرداں رہتے ہیں، لیکن یہ معاملہ ایک حکومت کا ہے۔ کم از کم ان مسائل کے سلے میں ہمیں حکومت تو ملی ہے، لیکن تم یہاں ایک چھوٹے سے مسئلے کے لیے آئے تھے اور اس قدر ہنگاموں سے دوچار ہو گئے۔ تمہاری زندگی اگر یہی ہے علی، تو مجھے وہ لمحات بتاؤ جو تم نے سکون سے گزارے ہوں۔ اگر یقین کریں میڈم براؤن،
تو یہ حقیقت ہے کہ سکون کے لمحات کا تصور ہی میری زندگی سے نکل چکا ہے۔ یہ ہنگامے تو اب روزمرہ کا معمول ہو گئے ہیں۔ تمہیں دشمن بنانے کی عادت ہے علی۔ کیا تم دشمنوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے؟ یہی سمجھ لیں، لیکن آپ یقین کیجئے میں نہیں جانتا کہ لوگ مجھ سے دشمنی پر کیوں آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بس ہر جگہ، ہر شہر میں میرے دشمن زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں اور میرے خلاف سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ شاید وہ تمہاری ذہنی اور جسمانی تربیت کر رہے ہیں، کیتھی براؤن نے ہنستے ہوئے کہا اور مشروب کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں جنرل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ کب آئے جنرل؟ بھائی تم سے دور رہ کر دل خوش نہیں تھا۔ جو کام ہفتوں میں نمٹائے جا سکتے ہیں وہ میں نے دنوں اور گھنٹوں میں نمٹائے اور فراغت حاصل کر لی، لیکن یہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ تم نے باقاعدہ میری مصروفیت کا بندوبست کر رکھا ہے۔ جنرل ٹیرس نے کہا، کیا کروں جنرل، میں اپنے بارے میں بتا چکا ہوں۔ اب دیکھیے نا، گوٹے ہل کا سکون میں نے کس طرح درہم برہم کر دیا۔ نہیں، گوٹے ہل اتنا پرسکون بھی نہیں ہے۔ میں نے یہاں کے مسائل پر قابو پانے کے لیے اب تک شدید جدوجہد کی ہے۔ بہت کام باقی ہے علی۔ میرے ذہن میں لاتعداد سوالات مچل رہے ہیں۔ کیا تم اس موڈ میں ہو کہ مجھے میرے سوالات کا جواب دے سکو؟ بات یہ ہے علی کہ میں تو گوٹے ہل کے مسائل سلجھانے کے سلسلے میں بے شمار افراد اپنے ساتھ رکھتا ہوں، لیکن تمہاری حکومت کے مسائل غالباً تم تک ہی محدود ہیں۔ حکومت؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے جیسے تم اپنی ایک باقاعدہ حکومت رکھتے ہو اور اس حکومت میں تم نے صرف دشمن پالے ہیں۔ دوست بھی ہیں میرے جنرل ٹیرس۔ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیوں میڈم براؤن، آپ مجھے بتائیے۔ کیتھی براؤن میرا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ اس نے پرخلوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، ہاں تمہارے دوست بھی ہیں اور تمہارے دوست تمہارے دشمنوں سے زیادہ جانثار ہیں۔ میں نے شکر گزار نگاہوں سے کیتھی براؤن کو دیکھا اور کہا، میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے۔ اگر انسان کو اس بات کا یقین نہ ہو تو اس کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے۔ جنرل ٹیرس نے اپنا گلاس کیتھی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے ایک گلاس اور دو کیتھی۔ در حقیقت میں اس جذباتی گفتگو کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ میری خواہش ہے کہ علی سے ساری باتیں پوچھ لوں۔ کیتھی نے جنرل ٹیرس کا گلاس دوبارہ مشروب سے بھر دیا اور جنرل ٹیرس اس کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، علی پوچھنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، لیکن تم اگر ترتیب وار میرے سوالات کا جواب دو تو میں تمہارا شکر گزار ہوں گا۔ میں تیار ہوں جنرل، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پہلا سوال میں تم سے یہ کرنا چاہتا ہوں علی کہ سارڈان کے علاقے میں کان کنی کا ٹھیکہ تم نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے لیا ہے یا کسی اور کے لیے؟ اور جس کے لیے تم نے یہ ٹھیکہ لیا ہے اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ جنرل، یہ حقیقت ہے کہ سارڈان کے علاقے میں کان کنی کے لیے جو ہنگامہ ہو رہا ہے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ میں نہیں جانتا کہ سارڈان کی چٹانوں میں کیا چیز پوشیدہ ہے اور لوگ اس کے لیے اتنے مضطرب کیوں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں یہ سب کچھ گرے سٹون کے لیے کر رہا ہوں۔ گرے سٹون سے میرا کوئی بھی جذباتی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کے مفادات کا حامی ہوں، لیکن گرے سٹون کا ہاتھ میری جس دکھتی رگ پر آ گیا ہے اس سے میرا رشتہ جاں وابستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ان کے راستے پر چل رہا ہوں اور ان کی خواہشات کی تکمیل کر رہا ہوں۔ میڈم براؤن نے ایک بار مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا میری زندگی میں کوئی جذباتی رشتہ بھی ہے، تو میں نے اس کا جواب اثبات میں دیا تھا۔ میری عزیز ترین ہستی کو میڈم براؤن اچھی طرح جانتی ہیں، لیکن برائے کرم اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ تفصیلات نہ پوچھیں۔ اوہو، کون ہے وہ؟ کیتھی براؤن نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو گرین پول کی تہذیب مالکم ایکس یاد ہوگی جسے صرف میری درخواست پر گوٹے ہل سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ ہاں، کیتھی براؤن تعجب سے بولی، وہی تہذیب مالکم ایکس میری زندگی میں ایک نمایاں حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ میری روح ہے۔ گڈ، ویری گڈ۔ اس انکشاف پر مجھے حیرت ہے۔ مجھے تو اب اس لڑکی کی صورت بھی اچھی طرح یاد نہیں رہی۔ بہرحال میری طرف سے مبارکباد، لیکن وہ ہے کہاں مجھے نہیں معلوم۔ اسے عجیب و غریب انداز میں اغوا کیا گیا ہے اور اس کی خاطر میں اس کام کے لیے مجبور ہوا ہوں۔ اوہ، جنرل ٹیرس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ پھر اس نے کہا، تم یہ نہیں جانتے کہ اس کارروائی کے پس پشت کون لوگ ہیں؟ نام لوں گا جنرل تو آپ حیرت سے اچھل پڑیں گے۔ نہیں نہیں، مجھے بتاؤ کون ہے وہ؟ آپ کا جانا پہچانا یہودی کردار اولیو ہاورڈ۔ میں نے کہا، اولیو ہاورڈ؟ وہ جو امریکن CIA، میں نے تو اس کے بارے میں طرح طرح کی داستانیں سنی تھی۔ مجھے تو علم ہوا تھا کہ CIA سے اسے نکال دیا گیا ہے
اور اب وہ اسرائیلی مفادات کے لیے کام کر رہا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہی اولیو ہاورڈ اس وقت مجھے تہذیب کے حوالے سے بلیک میل کر رہا ہے۔ خدا کی پناہ، لیکن تم گرے اسٹون کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ تم اگر چاہو تو گرے اسٹون کے تمام افراد کو میں یہاں گرفتار کر لوں اور ان کے بدلے ہم تہذیب مالکم ایکس کو طلب کر لیں۔